آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فرائیڈے عود سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ۔ آج ہم اسلامی تہذیب اور روایات کے حوالے سے عود کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا سب عود ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، عود ایک ہی درخت ایگر ووڈ سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی خصوصیات، گریڈز اور خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں، اور اس فرق کا انحصار ہوتا ہے یہ کس ملک کا درخت ہے، درخت کی عمر کتنی ہے، انفیکشن کتنا پرانا ہے، اور کشید ڈسٹیلیشن کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے ایک عود ہلکی مہک دیتا ہے، دوسرا گہری اور کوئی بہت اسموکی اور شاہانہ۔ ہندی عود، گہری روحانی خوشبو۔ ہندی یا انڈین عود کو سلطان العود کہا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو گہری، مٹیالی، گرم اور ہلکی سی دھوئیں والی ہوتی ہے۔ یہی وہ عود ہے جو صدیوں سے اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین خوشبو عود ہے۔ کمبوڈی عود، میٹھی دلکش خوشبو۔ کمبوڈین یا کمبوڈی عود میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت سے لوگوں کی پہلی پسند بن جاتا ہے۔ کمبوڈی عود کا انداز دوسروں سے مختلف اور زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ اکثر لگژری اور مہنگے عطر اور نیش پرفیومز میں استعمال ہوتا ہے۔ عرب ممالک میں جمعہ اور عید کے دن کمبوڈی عود کی خوشبو بہت پسند کی جاتی ہے۔ برمی تھائی عود، نرم اور پرسکون۔ یہ عود نسبتاً نرم، ہلکا اور ذہن کو سکون دینے والا ہوتا ہے۔ اس کی مہکتی نرمی کو عموماً گھروں کے بخور کلچر میں استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر جمعہ کے غسل کے بعد کپڑوں اور کمروں کو خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عود، شاہانہ اور دھویں دار۔ عرب دنیا کا عود قدرے تیز، اسموکی اور بادشاہی مہک رکھتا ہے۔ یہی وہ خوشبو ہے جو آپ کو اکثر مساجد، درسگاہوں اور جمعے کے اجتماعات میں محسوس ہوتی ہے۔ عرب ثقافت میں عود کا استعمال مہمان نوازی، نماز سے پہلے تیار ہونے، گھر کو مہکانے اور خوشبو لگانے کی سنت کے طور پر انتہائی اہم ہے۔ اسلامی پہلو عود اور سنت۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عطر لگانا مردوں کی سنت ہے، اور کتب سیرت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور مشک خاص طور پر پسند تھے۔ اس لیے ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ یہ بھی یاد دلانا ہے کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، اور عود اس سنت کو سب سے خوبصورت انداز میں زندہ رکھتا ہے۔ عزول، a signature beyond science۔